العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی علا، یہ فصل ہے کلمہ علا کے بیان میں. کلمۃ علا للالزام، کلمہ علا الزام کے لیے ہے. وَأَصْلُهُ لِإِفَادَةِ مَعْنَى التَّفَوُّقِ وَالتَّعَلِّ، اور اس کی اصل تعلی اور تفوق یعنی برتری کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے ہے. مصنف یہاں سے حروف معانی میں سے 9 حروف کلمہ علا کو بیان کر رہے ہیں. کلمہ علا کے اصل اور لغوی معنی برتری اور تفوق بتلانا، فوقیت بتلانا ہے. یعنی کلمہ علا یہ بتلاتا ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد کے اوپر ہے. جیسے کہا جائے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو کلمہ علا کا ما قبل زید، کلمہ علا کا ما بعد سطح کے اوپر واقع ہے. یہ ہے اس کے معنی فوقیت اور برتری. اور شرعاً اس کے معنی ہے الزام، کسی چیز کو لازم کرنا. اس صورت میں کلمہ علا کا ما قبل یہ لازم ہوگا کلمہ علا کے ما بعد پر. جیسے مثلا اگر کوئی یہ کہے الالف علیہ، 1000 میرے ذمے ہے، تو الف کلمہ علا کا ما قبل ہے، یہ لازم ہوگا کلمہ علا کے ما بعد یعنی متکلم کے اوپر. ولہذا اسی وجہ سے یعنی کلمہ علا تفوق اور برتری اور الزام کے معنی کے لیے آتا ہے. کسی نے یہ کہا لفلان علیہ الف، کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے، تو اس کو قرض اور دین سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے کلمہ علا کا استعمال کیا ہے. اور کلمہ علا الزام اور لازم کرنے کے لیے آتا ہے، اور لازم کرنا یہ قرض میں ہوتا ہے، دین میں ہوتا ہے. اس لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی فلاں کا اپنے اوپر قرض ہونے کا اقرار کر رہا ہے. اس کے برخلاف اگر اس آدمی نے یہ کہا ہو لفلان معی الف، یا لفلان عندی الف، یا لفلان قبلی الف، تو اس صورت میں اس کو قرض پر محمول نہیں کیا جائے گا بلکہ امانت پر محمول کیا جائے گا. اس لیے کہ یہاں اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ لازم اور الزام کے معنی نہیں بتلا رہے ہیں. تو اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ فلاں کی اس کے ذمے اس کے پاس امانت ہے. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، اسی وجہ سے یعنی کلمہ علا تفوق اور برتری کے معنی کے لیے آتا ہے. اسی وجہ سے لو قال، اگر کسی نے کہا لفلان علیہ الف، کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے، یحمل علی الدین، تو اس کو دین پر محمول کیا جائے گا. بخلاف ما لو قال، برخلاف اگر وہ یہ کہے عندی او معی او قبلی. ہماری عام بول چال میں بھی اسی کا لحاظ کیا جاتا ہے. اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ بولتا ہے کہ فلاں کی میرے پاس امانت ہے، اور اگر کسی کا قرض ہو تو وہ آدمی بولتا ہے کہ میرے ذمے یا مجھ پر فلاں کا قرض ہے. تو علا جو ہے وہ قرض بتلاتا ہے، جبکہ معیہ عندی وغیرہ یہ امانت بتلاتے ہیں. وعلی ھذا قال فی السیر الکبیر، اسی وجہ سے مطلب علا جو ہے وہ تفوق اور تعلی یعنی برتری کے معنی کے لیے آتا ہے. اسی وجہ سے قال فی السیر الکبیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ مسلمان مجاہدین نے کفاروں کے قلعے کا محاصرہ کیا، تو اس پر قلعے والے میں سے اس قلعے کے سردار نے یہ کہا آمینونی علی عشرۃ، مجھ کو امان دے دو 10 آدمیوں پر. چنانچہ مسلمانوں نے
اس کو امان دے دی تو اس کو بھی امان مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ 10 آدمیوں کو اور امان مل جائے گی. اور چونکہ اس نے قلعے کے سردار نے علاقہ استعمال کیا ہے، یعنی وہ جو 10 آدمیوں کو امان ملے گی اس پر مجھ کو فوقیت اور برتری حاصل ہوگی. جب فوقیت اور برتری وہ اپنے لیے ثابت کر رہا ہے اور مسلمانوں نے امان دے دی تو اس صورت میں 10 آدمیوں کو چننے کا اختیار اور متعین کرنے کا اختیار اس قلعے کے سردار کو ہوگا. یعنی قلعے والوں میں سے جس کو وہ چاہے گا 10 آدمیوں کو متعین کر لے گا تو اس کو بھی امان مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اور 10 آدمیوں کو امان مل جائے گی. عبارت دیکھتے ہیں. وَعَلَى هَذَا قَالَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ. اسی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر میں فرمایا ہے اِذَا قَالَ رَأْسُ الْحِصْنِ، جب قلعے کا سردار کہے آمنونی علی عشرۃ من اہل الحصن، مجھ کو اہل قلعہ میں سے 10 افراد پر امان دے دو. ففعلنا، پس ہم نے امان دے دی، یعنی مسلمانوں نے اس کو امان دے دی. فالعشرۃ سواہ، تو 10 آدمی جو ہوں گے وہ اس کے علاوہ ہوں گے. وخیار التعیین لہ، اور تعین کا اختیار اس 10 آدمیوں کو متعین کرنے کے اختیار لہو اس کو ہوگا، یعنی قلعے کے سردار کو ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر اس نے علاقہ استعمال نہیں کیا بلکہ یہ کہا آمنونی و عشرتن، یا یہ کہا آمنونی فعشرتن، یا یہ کہا آمنونی ثم عشرتن، آمنونی و عشرتن، مجھ کو اور 10 آدمیوں کو امان دے دو، یا یہ کہا آمنونی فعشرتن، مجھ کو پس 10 کو امان دے دو، یا پھر یہ کہا آمنونی ثم عشرتن، مجھ کو اور پھر 10 آدمیوں کو امان دے دو. تو اس صورت میں مسئلہ وہی ہوگا کہ اس کو بھی امان ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ 10 آدمیوں کو بھی امان ملے گی، لیکن ان 10 آدمیوں پر اس کو برتری اور فوقیت نہیں ملے گی. چنانچہ ان 10 آدمیوں کو متعین کرنے کا اختیار اس سردار کو نہیں ہوگا بلکہ امان دینے والے مسلمانوں کو ہوگا کہ مسلمان جس کو چاہیں گے 10 آدمیوں کو امان دیں گے اس کے ساتھ. وَلَوْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا آمنونی وعشرتن، مجھ کو اور 10 کو، یا کہا فعشرتن، مجھ کو پس 10 کو، او ثم عشرتن، مجھ کو پھر 10 کو، ففعلنا كذلك، تو ہم نے کیا، یعنی ہم نے اس کو امان دے دی. فكذلك، تو مسئلہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اس کو اور 10 آدمیوں کو امان مل جائے گی. وخیار التعیین للآمن، اور متعین کرنے کا اختیار امن دینے والے یعنی مسلمانوں کو ہوگا. یہ تھا کلمہ اللہ کا حقیقی معنی الزام. آگے مصنف کلمہ اللہ کا مجازی معنی بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ اللہ جو ہے مجازن کبھی کبھی با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. با کے معنی میں استعمال اس وقت ہوگا جب کہ وہ معاملہ معاوضہ کی قبیل کا ہو، جیسے مثلا بیع، اجارہ وغیرہ. تو چونکہ ایک طرف اس میں مبی اور ایک طرف جو ہے ثمن ہوتا ہے، یا ایک طرف فائدہ اٹھانا اور دوسری طرف ثمن ہوتا ہے، یعنی اس میں عوض پایا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یعنی جہاں معاملہ عوض کا ہو اور وہاں کلمہ اللہ کو استعمال کیا گیا ہو تو پھر وہ کلمہ اللہ با کے معنی میں ہوگا، اور با کا جو مدخول ہوگا، اللہ کا جو مدخول ہوگا، اللہ کا ما بعد جو ہوگا وہ ثمن بنے گا. مثلا کسی نے کہا بعتک ھذا علی الف، میں نے تجھے یہ بیچا، بعتک میں نے تجھے بیچا، ھذا یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا علی الف 1000 پر. تو یہاں چونکہ بعت اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ معاملہ بیع کا ہے، عوض کا ہے، تو صورت میں یہاں کلمہ اللہ با کے معنی میں ہوگا. تو اور اللہ کا ما بعد الف ہے وہ ثمن بن جائے گا.
وقد یکون علی بمعنی البائی، اور کبھی کبھی کلمہ علی با کے معنی میں ہوتا ہے مجازن، حتی لو قال، حتیٰ کہ اگر کسی نے کہا بعتک ھذا علی الف، میں نے تجھے یہ بیچا 1000 کے بدلے میں، یکون علی بمعنی البائی، تو یہاں کلمہ علی با کے معنی میں ہوگا، لقیام دلالت المعاوضتی، معاوضہ کی دلالت کی وجہ سے، کہ کلمہ بیتو یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عوض کا ہے، اس لیے کہ بے عوض کے بدلے میں ہوتی ہے، ایک طرف مبی اور دوسری طرف اس کے بدلے میں ثمن ہوتا ہے، تو یہ معاملہ معاوضے کا ہے، جب معاوضے کا ہے تو علی جو ہے وہ با کے معنی میں مستعمل ہوگا۔ وقد یکون علی بمعنی الشرط، اور کبھی کبھی کلمہ علی شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علی کا تیسرا معنی بیان کر رہے ہیں، 2 ما قبل میں گزر چکے ہیں، ایک اس کی حقیقی معنی تفوق و تعلی، دوسرا با کا معنی، اور یہ تیسرا شرط کے معنی میں کبھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ علی کا ما قبل شرط ہوگا اور علی کا ما بعد مشروط ہوگا، اور کبھی اس کے خلاف علی کا ما بعد شرط ہوگا اور علی کا ما قبل وہ مشروط ہوگا۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس کے معنی میں ہے؟ تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تفوق و تعلی کے معنی ہے تو وہ اپنے حقیقی معنی میں الزام کے لیے، اور اگر کبھی علی استعمال ہوا ہے معاوضہ میں، عوض والے معاملے میں، تو وہ با کے معنی میں، اور کبھی جو ہے وہ شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہوگا، تو وہ سیاق و سباق آگے پیچھے دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، یبایعنک، وہ عورتیں آپ سے بیعت کر رہی ہیں اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ تو یہاں علی کا ما بعد جو ہے یہ شرط ہے علی کا ما قبل کے لیے، یعنی علی کا ما قبل مشروط ہے، یعنی بیعت اس شرط پر کر رہی ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ وقد یکون علی بمعنی الشرط، اور کبھی علی شرط کے معنی میں ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبایعنک، وہ عورتیں آپ سے بیعت کر رہی ہیں علی اس شرط پر، اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، شیئن، کسی کو۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی وجہ سے کا مطلب یہ ہے، یعنی کلمہ علی شرط کے معنی میں ہوتا ہے، اس وجہ سے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا طلقنی ثلاثا علی الف، تو مجھے 3 طلاق دے دے، علی الف، 1000 کی شرط پر۔ تو اب یہاں اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر کو اگر 1000 روپے چاہیے تو اس کو 3 طلاق دینا شرط ہوگا، 3 طلاق دے گا تو اس کو 1000 روپے ملیں گے۔ جبکہ صاحبین، اور اگر اس نے 1 طلاق دے دی تو طلاق تو واقع ہو جائے گی عورت کو 1، لیکن عورت کے ذمے کچھ بھی دینا لازم نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 3 طلاق دے تو 1000، تو اب 1 طلاق دی ہے تو 1/3 حصہ اس کو دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 1 طلاق دے دی تو 1 طلاق تو واقع تو ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کے ذمے جو ہے وہ 1000 کا 1/3 جتنا مال ہوتا ہے وہ دینا ضروری ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کلمہ علی شرط ہے، گویا کہ عورت نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے طلاق دے گا 3 طلاق، اگر تو مجھے 3 طلاقیں دے گا
تو تیرے لیے 1000 روپے ہوں گے۔ تو یہ شرط کا معاملہ ہے، اور جب شرط کے لیے ہوا تو شرط کے اجزاء جو ہیں وہ مشروط کے اجزاء کے مقابلے میں نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ مشروط کے اجزاء ہوں اس کے مقابلے میں شرط کے اجزاء ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پوری شرط کا پایا جانا ضروری ہے مشروط کے لیے۔ تو اب 1000 کے لیے پوری شرط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی 3 طلاقوں کا پایا جانا ضروری ہے 1000 روپے لینے کے لیے، جبکہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں علا جو ہے وہ شرط کے لیے نہیں ہے، بلکہ علا جو ہے وہ معاوضے کے مقابلے کے لیے ہے، باقی معنی میں ہے، یعنی 3 طلاقیں 1000 کے بدلے میں۔ اور جہاں عوض کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں عوض کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو معوض ہیں اس کے بھی اجزاء ہوں گے، جتنا معوض اتنا اس کے مقابلے میں عوض ہوگا۔ 1 طلاق دی تو 1000 کا 1/3، 2 طلاق دی تو اس صورت میں 1000 کے 2/3 ہوں گے، اور جب 3 طلاق دے دے گا تو اس کے مقابلے میں 1000 کے پورے 1000 واجب ہوں گے، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی وجہ سے یعنی علی شرط کے لیے ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا قالت لزوجها، جب بیوی اپنے شوہر سے کہے طلقنی ثلاثا علی 1000، اب مجھ کو 1000 کی شرط پر 3 طلاق دے دو، فطلقها واحدتا، بس شوہر نے 1 طلاق دی، لا یجب المال، تو مال واجب نہیں ہوگا، لأن الکلمۃ ہا ہونا تفید معنی الشرط، اس لیے کہ یہاں کلمہ علی شرط کے معنی کا فائدہ دے رہا ہے۔ فیکون الثلاث شرطا، چنانچہ 3 طلاق شرط ہوں گی، لزوم المالی، مال کے لازم ہونے کے لیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علا کو شرط کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں اور عوض کے لیے اس لیے منع فرما رہے ہیں کہ طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی بدلہ ہو، بدلہ لے کر پیسے لے کر طلاق دینا یہ شریفوں کا اور اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے یہاں علا جو ہے وہ شرط کے معنی میں ہے، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہاں تک علا کا بیان ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.